الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27ویں سپارے کی تلاوت ہوئی جیسے کہ آپ کو بتایا گیا، اور اس کی کچھ آیات آپ نے پہلے بھی اس پہ درس سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ کچھ آیات پر میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ النجم کی 38ویں اور 39ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی جس کی وجہ سے بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے درست مفہوم کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ماقبل میں چل رہا ہے وہ یہ کہ جو شخص گمراہ ہوا اس نے صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو صحائف دیے گئے، جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا پیغام ملا، ان میں جو ایک چیز موجود تھی، ایک حکم موجود تھا، ایک اطلاع موجود تھی، اس نے اس سے روگردانی کی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان دوسری جان کا بوجھ، یعنی کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہی جو اس نے کوشش کی۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں ایصال ثواب کے انکار کے سلسلے میں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی بروز قیامت، اور انسان کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے خود کوشش کی، دوسرے کی کوشش کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ میدان محشر میں ایک جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ تو کوئی کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا بوجھ کسی اور پہ ڈال دے، نہیں، جس نے کیا ہے وہی پھنسے گا۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ چلو بیٹا آ کر کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کو بخش دے، ان کے گناہ مجھے دے دے، یا باپ زبردستی کہے کہ بھئی میرے گناہ لے کہ تم میرے بچے تھے، میرا بیٹا تھا تو میرا حق ہے تو لے لو، نہیں، ہر جان اپنا بوجھ اٹھائے گی اور آخرت میں وہ خود حساب کتاب دے گی۔ لہذا یہ سمجھنا کہ دوسرا میرا بوجھ اٹھا لے گا یہ غلط ہے۔ اس سے ذرا وہ لوگ درس حاصل کریں جو بعض اوقات جعلی قسم کے، غلط قسم کے پیروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جائے کہ آپ ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں تو غلط ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ، گالی گلوچ یہ کرتا ہے، عورتوں کے بے پردہ بٹھاتا ہے اور دین سے انتہائی دور ہے، اس کو تو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، قرآن سے ہی پڑھنا نہیں آتا، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے۔ تو وہ پیر صاحب بیچارہ خود پھنسے گا آخرت میں، وہ کسی کا بوجھ کیا اٹھائے گا؟ تو ایک تو یہ جو غلط تصور تھا اس کو دور کیا گیا، اور یہ بس یاد رکھیں کہ بروز قیامت ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جان کا بوجھ، اس کے گناہ کسی اور پہ ڈال دیے جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے ظلم کیا ہے اور بروز قیامت ایک مظلوم وہاں پر آ کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، تو ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ظالم کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دے گا، اور اگر حساب کتاب اب بھی پورا نہیں ہوگا، اس کی زیادتی زیادہ ہوگی، تو اس کے گناہ نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ حدیثوں میں مضمون آیا۔ اس صورت میں اس کا بوجھ دیکھیں جان اٹھا رہی ہے، لیکن یہ اللہ بدلہ دلوائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ دوسرا جو ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی سے کچھ چھین لیں گے بروز قیامت، بلکہ تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کوشش کی۔ اگر اچھی کوشش کی اچھا بدلہ پاؤ گے، اگر بری کوشش کی تو برا بدلہ پاؤ گے۔ جیسے کافروں نے جو کوششیں کی ان کے کفر میں، اور جو منافقین نے نفاق میں، اور اللہ نہ کرے کوئی گناہ گار، بدکار، سیاہ کار اس نے غلط کاموں میں کوششیں کی، تو اس کو ویسا ہی عمل کا بدلہ ملے گا۔ اچھا عمل کیا اچھا، اور برا کیا تو برا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ کا نیک عمل کا بدلہ کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو ترغیب دی ہیں کہ آپ جب نماز پڑھیں تو اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی نماز پڑھیں، یعنی نفل نماز، روزہ رکھیں تو ان کے لیے بھی روزہ رکھو، حج کرو تو ان کے لیے بھی حج کرو۔ اسی طریقے سے خود صحابہ کرام نے جب پوچھا تو سرکار نے ان کو ایصال ثواب کا حکم دیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے
کون سا نیک عمل کروں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کنواں. تو انہوں نے ایک پانی کا کنواں کھدوایا اور نیت یہ تھی کہ لوگ اس سے پانی پئیں گے اور میری والدہ کو ثواب ملے گا. اور اس سب سے بڑی ایک دلیل میں پہلے بھی اس کو عرض کر چکا ہوں کہ جو دعا ہے یہ بھی تو ایک عمل ہے نا. اس کو تو مخ العبادہ سرکار نے فرمایا، عبادت کا مغز ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے. اور یہ دعا ایک عمل ہے. اور ہم دیکھیں جب دعا کرتے ہیں تو دوسرے کو اس کا نفع پہنچتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ نہیں جو انسان کوشش کرے کہ وہی دوسرے کا فائدہ ہوگا ہی نہیں، یہ غلط ہے. ایصال ثواب بالکل حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کیا ہے. آپ نے ایک دفعہ میڈھا ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ تعالیٰ اسے محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما لے. علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے کہ ایک تو یہ کہ سرکار کا خاصہ تھا کہ ایک ہی بقرہ سب پوری امت کی طرف سے ذبح فرما دیا، اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے ذبح کیا دمبا یعنی، اور اس کا ثواب پوری امت کو بھیج دیا. دونوں صورتوں میں بالکل بدلہ فائدہ حاصل ہوگا. تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کا یہ معنی لینا کہ جی ایصال ثواب ہی جائز نہیں، وہ بالکل غلط ہے. اس کے بعد سورہ رحمان ہے، اس کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 46. 33 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، وہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، دونوں کو خطاب فرمایا. ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے کنارے سے باہر نکل جاؤ، فانفذوا تو نکل کر بتاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے ہو تم مگر زور غالب ہونے کے سبب. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ویسے ہی بغیر اس کے کوئی نکلنا چاہے، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے، خلائی راکٹ کے، کوئی نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا. انسان کے جنات بھی نہیں نکل سکتے زمین سے باہر، یہ اللہ نے بیان فرمایا. اور یہ اقطار السماوات اللہ نے بیان فرمایا، ساتوں آسمان. لہٰذا ٹیکنالوجی ہم نے ایجاد کی، ہم زمین کے مدار سے باہر نکل کے خلا میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن سائنسدان بھی آج مانتے ہیں کہ خلا کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں، یعنی اتنی زیادہ ہیں. ہماری گلیکسی ہی جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے پار جانے کے لیے کئی کروڑ سال چاہیے، کئی کروڑ سال. اور اس کے جو ہمارے قریبی جو سب سے قریب گلیکسی ہے وہ اس سے 2 گنا زیادہ ہے. اور جو انہوں نے دوربینوں کے ذریعے حساب کتاب کیا ہے، تھیوریکل یہی کہتے ہیں کہ ہماری زمین سے کئی گنا بڑی لاکھوں گلیکسیز ہیں. اور وہ سائنسدانوں نے دیکھا کہ آسمان میں وسعت مسلسل پیدا ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو جو پہلا آسمان دیکھ رہے ہیں اسی کی وسعتوں تک نہیں پہنچ پا رہے، اس کے کناروں تک نہیں پہنچ پا رہے، تو پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں کیسے پاسبل ہے؟ الا بسلطان، مگر غالب ہونے کے سبب. یہ غلبہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. جیسے اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اپنی طرف سے سلطنت، غلبہ، زور اور طاقت عطا فرمائی سفر معراج، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کو پار کر گئے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی جدید ترین ایسی ٹیکنالوجی آئے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو راستہ دکھا دے، تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر یہ ممکن نظر نہیں آتا. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی آپ قدرت دیکھیں کہ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس چیلنج کو کوئی ایکسیپٹ کر کے اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے. تو ہمارے بھائی بہنوں کو غور کرنا چاہیے کہ جب اتنی وسعت والا یہ پہلا آسمان ہی اتنا وسیع ہے کہ کئی ارب خرب سال لگیں گے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے، اور پاسبل ہی نہیں ہے، یعنی پاسبل ہی نہیں ہے. اتنے سالوں تک کون زندہ رہے گا؟ اس کے اندر پہلے ہم چاند کے اوپر یا مریخ کے اوپر رہائش قائم کریں، پھر قریب ترین سیارے کے اوپر جائیں، پھر اس سے قریب ترین سیارے پہ جائیں، وہاں اسٹیشنز بناتے چلے جائیں، پھر اس کے بعد کبھی ہوگا لاکھوں سال کے اندر، وہ بھی لائٹ ایئرز، بجلی بہت تیزی سے چلتی ہے، اس کے وہ لائٹ ایئر کہلاتے ہیں، اسے حساب کیا
تو لاکھوں سال لگیں گے، پھر پہلی گلیکسی کے بعد دوسری، پھر تیسری۔ یقینی سی بات ہے کہ پھر ان جانے کے لیے ایندھن بھی چاہیے، لمبی عمریں بھی چاہیے، اور یہ بظاہر تو پاسبل نظر نہیں آتا۔ اس سے میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ تو پہلے آسمان کا معاملہ ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ جو سیارے ہوتے ہیں ان سے مل کر ایک گلیکسی بنتی ہے، پھر بہت ساری گلیکسیز ہیں، ان سے کلسٹر بنتا ہے، پھر بہت سارے کلسٹر سے یونیورس بنتی ہے، اور پھر ایک اس کائنات میں سینکڑوں یونیورسز ہیں۔ تو کس قدر وسیع آسمان ہوا، یہ پہلا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور اس کے اوپر پھر اور معاملات۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ایک ہمارا رب ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، ہر طرف اس کی یکساں توجہ ہے۔ اس سے میری جو بہنیں ہیں خاص طور پر، اور وہ بھائی جو کمزور اعتقاد رکھتے ہیں کہ جب وہ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور ان کی توقع کے مطابق فریاد فوراً پوری نہیں ہوتی تو وہ اللہ سے مایوس ہونے لگ جاتے ہیں، یار اللہ تعالیٰ کہاں دے گا، شاید دے نہیں سکتا۔ ارے بھائی، وہ جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ آپ کو نہیں دے سکتا؟ اتنی وسیع کائنات اس کے قبضہ قدرت میں، وہ آپ کے لیے کیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اعتقاد کو مضبوط رکھیں، انشاءاللہ ایمان مضبوط رہے گا۔ پھر آگے فرمایا 46ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور یہ 46ویں، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے، جنتان، دو جنتیں ہیں۔ اپنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے، حساب کتاب سے ڈرے۔ اچھا، ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی دل کے اندر تھوڑا خوف پیدا ہوا بس یہ دو جنتیں مل جائیں گی، مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے گرفت کا خوف، اس کے عذاب کا خوف ہو، اور اس کے پھر تقاضے انسان پورا کرے۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ خوف تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، صرف یہ قلبی کیفیت مطلوب شرع نہیں ہے، بلکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس کیفیت کے بعد جو ظاہری اعضاء پر اس کا ایک اثر نظر آنا چاہیے وہ اثر دکھائی دے، اور وہ کیا ہے؟ اگر صحیح اللہ کا خوف ہوتا ہے تو انسان ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے، اور یہ بچنا علم کے بغیر ممکن نہیں، لہٰذا وہ علم دین سیکھتا ہے کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے، نیک اچھی دوستیاں کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً سے پیشتر توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ ہے خوف خدا رکھنے والا آدمی۔ اب جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ، گالیاں، غیبتیں، چغلیاں، اپنا وقت ضائع کرنا، گندے کاموں میں مشغول ہونا، اور پھر کوئی قاری صاحب کی قرات سن کر رونے لگ گئے، کسی عالم دین کا بیان سنا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ان کے آواز کے اتار چڑھاؤ سے یا کوئی بات دل پہ لگ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ اس طرح کی عارضی کیفیات کو خوف خدا کا نام دے کر اور حقیقت تک پہنچنے سے رک جانا یہ غلط ہوتا ہے۔ ہمت کرنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنا بہت بڑی چیز ہے، دوست کو جنتیں حاصل ہوں گی، لہٰذا ہمیں علم دین فوراً سیکھنا چاہیے۔ اگر کسی پہ ظلم کر بیٹھیں، حق تلف کر بیٹھیں، چاہے وہ مالی ہو، چاہے جسمانی نقصان پہنچایا ہو، روحانی اذیت و تکلیف دی ہو، فوراً سے پیشتر معافی طلب کریں۔ یہی اللہ سے ڈرنے کا ایک مفہوم ہے، اس کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ اس کے بعد یہ آخری بس آیت ہم لیتے ہیں، سورہ حدید کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، من، کون ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ، پھر اللہ تعالیٰ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا زیادہ کر دے، وَلَهُ اجر کریم، اور اس کے لیے بہت ہی اچھا، کریم، پسندیدہ اجر ہے۔ دیکھیں اب جو ہم صدقات کرتے ہیں نا، صدقات دیتے ہیں چاہے وہ واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں، صدقات واجبہ انہیں کہتے ہیں جو پیسہ خرچ کرنا ہم پر لازم ہے، اس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، فطرہ آتا ہے، اور اگر کفارہ وغیرہ کوئی لازم ہو کفارہ آتا ہے، اگر کسی نے روزوں کا فدیہ دینا ہے فدیہ اس کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح جو قتل وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس میں مقتول کے وارثین بعض اوقات کہتے ہیں ہمیں اتنا مال دے دو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تو وہ قتل کا بدلہ یا دیت لازم ہوتی ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہیں صدقات واجبہ کہلاتے ہیں، اور صدقات نافلہ وہ
کہ جن کو کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں خرچ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے ہم ویسے غریبوں وغیرہ کو دے دیا کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرض سے تعبیر فرمایا، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اللہ ہی اس کا سب کا مالک ہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے مجھے قرض دو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اشارہ ہے اس طرف کہ اگر تم مجھے کچھ دو گے، تو جب انسان کچھ قرض لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ واپس کرنا ہوتا ہے۔ یہ اشارہ کیا کہ اللہ ہی کا مال ہے، اللہ نے تمہیں سب عطا فرمایا، اب اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو گویا کہ یہ قرض ہے، اور قرض کا تو بدلہ دیا جاتا ہے، قرض کو لوٹایا جاتا ہے، اور ہم لوگ تو جتنا لیتے ہیں اتنا لوٹاتے ہیں۔ 1,00,000 قرض 1,00,000 دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے تھے جتنا قرض بعض اوقات لیا ہے، دیتے ہوئے اس سے کچھ زیادہ دے دیا کرتے تھے، جو پہلے مشروط نہیں تھا۔ اگر قرض دیتے ہوئے شرط ٹھہرا لیا جائے پھر تو سود بنے گا، اور اگر آپ نے 1,00,000 روپے دیے اور آپ نے کہا میں 1,00,000 ہی واپس لوں گا، اور اس نے 1,00,000 دیتے ہوئے 10,000 زیادہ کر دیے ہیں، تو یہ سود نہیں ہے۔ سود کب بنے گا؟ جب آپ 1,00,000 دیں اور شرط ٹھہرائیں کہ بھائی میں واپس لوں گا تو 1,10,000 لوں گا، یہ مشروط کرنا ہوا، یہ سود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لیا کہ قرض لیا تو آپ نے زیادہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف اپنے حبیب کو عطا فرمایا، کیونکہ اللہ کو یہ محبوب ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو قرض قرار دیا، جب اللہ تعالیٰ لے گا تو پھر اس سے کہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ کو قرض دینے کی عادت ڈالیں۔ زیادہ کوئی بہت مقدار اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات صدقے کا 1 درہم 1,00,000 دراہم سے بڑھ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کسی کے پاس 2 درہم ہوں وہ 1 خرچ کر دے، اور کسی کے پاس کئی لاکھ ہوں ان میں سے 1,00,000 دے دے۔ تو اب غور کریں، جس کے پاس 2 ہیں اس نے تو آدھا مال دیا نا۔ اس لیے یہ مت سوچئے کہ یا تھوڑا سا کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، یہ نہ دیکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہوئے مال کی مقدار نہیں بلکہ اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ ہاں اگر آپ کو اللہ نے زیادہ دیا، آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں، تو یہ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، غریبوں کو دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں، ایسی دینی اداروں کو دیں، جیسے ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں بہت سارے ہمارے بھائی بہن جو ہیں وہ تعاون کرتے ہیں، اور یہ پیسہ جو ہمارے پاس آتا ہے یہ طلباء پہ بھی خرچ ہوتا ہے، اکیڈمی کے انتظامات میں ہم لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جیسے نئی اکیڈمی ہماری بن رہی ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے کنٹریبیوشن کیا ہے۔ ابھی اس کے پلاٹ تقریباً ہمارے قبضے میں آنے والا ہے، اور اس کا نقشہ بھی تیار ہو رہا ہے، پھر تعمیرات ہیں، تو اس میں اچھا خاصا خرچہ آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہترین صدقے کا مصرف ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرما لیا ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا واپس لوٹاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کریں، بہت برکت ہوگی۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا، گویا کہ آیت کے مطابق قرضہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین اس کا بدلہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب بھائیوں کا، بہنوں کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالی ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، کبھی بھی ہم سے ناراض مت ہونا۔ اے اللہ تعالی ہمیں ایسا بندہ بنا لے جیسا تجھے اور تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔ اے اللہ تعالی ہمیں نیک اور اچھے اور پاکیزہ دوست عطا فرما، ہمیں مخلص دوست، مخلص رشتہ دار عطا فرما، جو دوستی کی آڑ میں خود ہماری ٹانگیں کھینچیں، ہمیں نقصان پہنچائیں، ہمیں ذلیل و رسوا کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے مالک مولا، وہ رشتہ دار کہ جو ہمارا برا ہی چاہتے ہوں، ہمارے بچوں کو غلط راستے پہ لگاتے ہوں، جن کے آنے جانے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں گناہ عام ہوتے ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہم سے اور ہمیں ان سے دور کر دے۔ اے پاک پروردگار، ایسے دوست جو گالم گلوچ کرتے ہیں، گندی غلیظ باتیں کرتے ہیں، غلیظ چیزیں دیکھنے کی طرف بلاتے ہیں، غلیظ لٹریچر پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، غلیظ باتیں سننے کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے،
اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کے صدقے میں ہمارے ذہن، ہماری زبان، ہماری آنکھوں، ہماری سماعت، ہمارے قلب، ہمارے ظاہر، ہمارے باطن کو پاکیزہ ترین کر دے۔ اے مالک مولا، ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی قبور کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی طاقت و ہمت عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، ہمیں نیکیوں سے پیار عطا فرما دے۔ ہم سب کے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے۔ اے اللہ تعالی، ہمیں اتنا عطا فرما کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ مالک و مولا، ہمیں رزق حلال اتنی کثیر مقدار میں عطا فرما جو ہماری تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے۔ حرام اور شبہ کے لقمے سے محفوظ فرما دے۔ مالک و مولا، ہمیں علم دین سیکھنے کی طرف مائل کر دے، خود بھی سیکھیں، اپنے بیوی بچوں کو سکھائیں۔ اے مالک و مولا، ہمیں اپنے خاندان میں سے کم از کم ایک بچے بچی کو عالم اور عالمہ، مفتی اور مفتیہ بنانے کی توفیق دے دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں دین کے راستے پہ استقامت عطا فرما، گمراہیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالی، ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی بد مذہبوں اور بد مذہبیت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالی، ہمیں گستاخی رسول اور گستاخان رسول سے محفوظ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم محبت عطا فرما دے، پیار عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اپنانے، آپ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ ہماری پاکستانی فوج کے لیے دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما جو ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، خصوصاً جو سرحدوں پر ہمارے جوان بچے مستعدی کے ساتھ اپنے پاکستان کی حفاظت کر کے خود تکلیف سہ رہے ہیں اور ہمیں سکون فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اے مالک مولا، جو اس راہ میں ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، یا ہمارے وہ پولیس والے بھائی بہن کہ جو اپنے فرض کو پورا کرتے ہوئے مقام شہادت تک پہنچے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ان کے درجات کی بلندی کا سامان فرما دے۔ اے اللہ، انہیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا۔ ان کے متعلقین، جو ان کی بیوائیں ہیں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر عطا فرما، اس صبر پر اجر عظیم عطا فرما، ان کو درجات کی بہت بلندیاں عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمارے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی ہر قسم کی سازش سے محفوظ فرما دے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے نجات عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے۔ خصوصی دعا فرمائیں ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہماری اکیڈمی سے تعاون کر کے دین کے کام کی ترویج و ترقی میں اپنی کوششوں کو ملا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو گویا کہ قرضہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس خرچ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ ان کے تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے۔ اتنی برکات سے نواز، اتنی برکتوں سے نواز کہ جس کا انہوں نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اے اللہ تعالیٰ، جس طرح ہم سب یہاں دعا میں شریک ہوئے جنت الفردوس میں، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہم سب کو جمع فرما دینا۔ اے مالک مولا، ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔